اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت میں سے ایک ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز آیا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ یہ حروف مقاطعات ہے جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کی حقیقی یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ حروف مقاطعات کے بارے میں بہت سے آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی شے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ حروف مقاطعات کا کلام عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن پاک میں 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز حروف مقاطعات سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دراصل اس میں یہ خبر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف جو توریت میں موجود تھی۔ یہی وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حتمی ہے اور اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اتری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطب ہیں، گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، اور اب اس کا یہ جواب ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ وہ کتاب موجود ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یہ متقی کے اوصاف میں سب سے پہلی خوبی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی انعام رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے یقین آیا ہے۔
اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کے جواب دینے ہیں تو اس کا اعمال صحیح ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ منزل مراد کو پہنچ جانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔